بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام مختلف تاریخی کتابوں میں ایس بن جرجیس بتایا گیا۔ وہ ایک جانا مانا عالم تھا اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ ایس بن جرجیس جب بھی مکہ مکرمہ جاتا تو قریش مکہ کو آگاہ کرتا ہے کہ جلد تم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیروی سارے عرب پر لازم ہوگی۔ تمام قبائل مکہ اس کے سامنے پست تصور ہو گئے۔ وہ نہ صرف عرب پر حکمران ہوگا بلکہ وہ عجمی لوگوں کے بھی دلوں کی دھڑکن بن جائے گا۔ اور اے مکہ والو، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ بچہ پیدائش کے 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو تم سب پر اس کی پیروی لازم ہوگی۔ جو پیروی نہ کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزو میں ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ اس کی نبوت پر ایمان لے آیا جائے۔ ایس بن جرجیس جب بھی مکہ آتا تو نئے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو لے کر مکہ کی سرحد پر ایس بن جرجیس کے پاس لے جاتے کہ شاید انہیں کا وہ بچہ مبارک بن جائے۔ ناظرین گرامی، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب بھی اپنے پیدا ہونے والے پوتے کو لے کر اس یہودی عالم ایس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس یہودی کے ساتھ حضرت عبدالمطلب کی کیا کیا باتیں ہوئیں۔ وہ یہودی یہ کیوں کہتا تھا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کہ جب 570 عیسوی کے ربیع الاول کے مبارک مہینے کی خوبصورت رات کے پچھلے پہر نبی آخرالزمان فخر دو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے بچے کو گود میں لیا اور فرمانے لگے، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف حضرت عبدالمطلب اپنے پیارے پوتے کو اٹھائے کھڑے ہیں تو دوسری طرف کعبہ میں موجود بت اوندھے منہ گر رہے ہیں۔ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جاش نے جب دیکھا کہ ان کے خدا اوندھے منہ پڑے ہیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے بتوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ ایک بت کو رکھ کر دوسرے کی طرف جاتے تو پہلے والا پھر گر جاتا اور بہت دیر یہ عمل دہراتے رہے۔ پھر ایک بت سے آواز آتی ہے، آج ایک ایسے بچے کی پیدائش ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک تمام زمین کو روشن کر دیا ہے۔ مکہ میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب مشرکین کے خدا نے کلام کیا تھا۔ اس طرح نوشیروان کے محل ہلنے لگا اور اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ بادشاہ نے جب ایک کاہن کو بلا کر پوچھا کہ ہمارے محل کا یہ حال کیوں ہوا ہے تو کاہن چلا اٹھا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو عرب شام پر چھا جائے گا۔ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جس رات تاجدار کائنات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے کسی کے گھر میں بھی لڑکی پیدا نہ کی۔ لیکن اکثر مفسرین اس روایات کو کمزور سمجھتے ہیں۔ خیر، حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے کو اٹھا کر اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر یہودی عالم ایس کو آواز دیتے ہیں۔ ایس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی عالم بچے کو بغور دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر کہنے لگا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔
ناظرین، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ پیدائش کے بعد کچھ ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نہ پیا۔ دنیا میں تشریف آوری کے فوراً بعد ہی اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 2 دنوں کے بعد سے لے کر اگلے 7 دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا دودھ پیا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی لکھتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے 3 دن بعد سے اگلے 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ ناظرین گرامی، یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم حضرت عبد المطلب سے مزید کہنے لگے کہ آپ کو اپنے اس بیٹے کی قریش مکہ اور باقی قبائل سے حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ اچھا ہی ہوگا کہ اگر آپ اس کے بیٹے ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کون سے معجزات؟ تو یہودی عالم کہنے لگا کہ ایک تو خود ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کی رات کوئی بت کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کریں گی، یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے کسی سے نہیں کیا ہوگا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے ایس سے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ بے شک تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء کی پیشن گوئیوں میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کی مشکلات کو دور فرما کر ہر کام میں خیر فرما دے۔ آمین۔